بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 176 میں اللہ تعالیٰ کس شخص کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا معاشرے میں کیا کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس شخص کی خبر دیجیے جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، پھر اس سے چھین لی گی تو اس کے پیچھے شیطان پڑ گیا، پس وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ مفسرین نے یہاں اس آیت سے جس شخص کے بارے میں وضاحت کی ہے اس کا نام تھا بلعام بن باعورہ یا بلغام بن باعورہ یا بلعام بن باعورہ۔ 3 قسم کے اخبار اس کے ملتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک شخص تھا۔ اس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ قوم جبارین میں سے تھا، لیکن تھا بہت نیک آدمی، اس کو اسم اعظم کا علم تھا اور یہ مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ تو اس کے پاس اس کی قوم گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے بد دعا کرو تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ ایک قول تو یہ ملتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ شخص یمن کا تھا اور بہت نیک تھا اور جبارین کے ساتھ ہی رہتا تھا، اور یہ جبارین جو ہیں یہ فلسطین اور صحرائے سینا کے درمیان میں ایک بستی تھی اریحہ، وہاں پر یہ آباد تھے، اور اریحہ بستی کو فتح کیے بغیر فلسطین تک پہنچنا آسان نہیں تھا، تو وہاں رہتا تھا۔ اس کے پاس جبارین گئے اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو، تو پہلے اس نے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اس کو لالچ دی گئی، روپیہ پیسہ، دولت اور خوبصورت عورت اس کے سامنے رکھی گئی، تو وہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، تو اس کو موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ کے پاس یعنی جبارین کے پاس بھیجا تھا، تو یہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا سفیر بن کے گیا تھا، لیکن قوم جبارین نے اس کو تحفے تحائف دیے، اس کے سامنے روپیہ پیسہ رکھا، اس زمانے کی جو بھی دولت تھی اسے دی، تو یہ لالچ میں آ گیا اور یہ موسیٰ علیہ السلام سے پھر گیا اور یہ قوم جبارین کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا۔ بہرحال یہ تھا صاحب علم آدمی اور بزرگ آدمی، اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اور وحی کی حقیقت موجود تھی، وحی کا علم اس کے پاس تھا، اور دین حق جو ہے اس کو یہ جانتا بھی تھا۔ اس کے باوجود دنیا کی لالچ کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گیا، اور جس طرح کہ اس کی ایک وضاحت یہ بھی ہے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ کی جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ جب لالچ میں آ کر جا رہا تھا، تو اس وقت اس کو سامنے شیطان نظر آیا، تو ایک دم شیطان نظر آیا، تو یہ شیطان کے لیے اپنے گدھے سے اترا اور اس کو سجدہ کیا۔ شیطان اسے گمراہ کرنا چاہتا تھا، تو یہ گمراہی میں ایسے پڑا کہ اس نے حقیقت سے منہ موڑ لیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کے مقام کو بلند کر دیتے، لیکن اس نے اچھائی کو نہیں اپنایا، اس نے دولت اور دنیا کی لالچ میں اپنا ایمان بیچ دیا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا، یعنی دنیاوی چیزوں کے پیچھے اس کے پیچھے پڑ گیا اور گمراہ ہو گیا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے کتے کی مثال،
فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا ہو، کہ کتے کو چھوڑ دیا جائے تو پھر بھی ہانپتا ہے، اگر اس پہ سختی کی جائے تو پھر بھی وہ ہانپتا ہے۔ اور اس کا یہ جرم ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان نکال دی موسیٰ علیہ السلام پر بد دعا کرنے کی وجہ سے، اور بد دعا کا اثر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پہ تو کچھ نہ ہوا، بلکہ الٹا اس پر اور اس کے پاس آنے والے ان لوگوں پر ہوا۔ بد دعا ان کے حق میں جاتی رہی، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے اچھے الفاظ نکلتے رہے۔ اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی، زبان اس کی لٹک گئی، تو اس نے قوم جبارین کو مشورہ دیا کہ میری دنیا اور آخرت تو ویسے ہی برباد ہو چکی ہے، اب ایسا کرو کہ میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، تم اپنی خوبصورت خواتین کو بناؤ سنگار کر کے موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں بھیج دو، تاکہ وہ ان کی طرف مائل ہوں، جہاد سے واری ہو جائیں، اور عیاشی کی طرف ان کی طبیعت عیاشی کی طرف جب وہ ہو جائیں گے، وہ جہاد جیسے اہم فریضے کو ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو ایسا ہی کیا قوم جبارین نے، اپنی خوبصورت خوبرو خواتین کو بھیجا، بنی اسرائیل خواتین کے پیچھے لگ گئے، کچھ نے زنا بھی کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور 70,000 بنی اسرائیلی صحرائے سینا میں ہلاک ہو گئے۔ اور پھر یہی بستی اس زمانے میں اگرچہ فتح نہ ہو سکی، لیکن یوشع بن نون علیہ السلام نے 40 سال بعد اس بستی کو فتح کیا اور قوم جبارین کو شکست دی۔ یہاں ایک چیز تو اس شخص کا کردار تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانا اور حقیقت کو جانتے ہوئے بھی حقیقت کو جانتے ہوئے حق کو جانتے ہوئے بھی حق کا انکار کرنا، حق کی مخالفت کرنا، دنیا کی لالچ میں پڑے رہنا۔ یہاں اس شخص کی مشابہت کے ساتھ یہاں قرآن مجید کی ان آیات میں آیت نمبر 175 176 میں کا جو مصداق ہے، اس کے حوالے سے مفسرین کہتے ہیں کہ امیہ بن ابو سلط مراد ہے، یعنی اس کا مصداق امیہ بن ابو سلط ہے، اس کا بھی یہی کردار تھا۔ امیہ بن ابو سلط سابقہ کتابوں کا عالم بھی تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب میں مکہ میں حکیم یعنی حکمت کی باتیں جاننے والا یعنی دانا مشہور تھا، اور فتح مکہ کے موقع پر اس کی بیٹی مسلمان ہوئی تو اس کی کچھ اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیٹی نے سنائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا دل کافر تھا لیکن زبان اس کی مومن تھی، یعنی اس نے اپنی زبان سے حق بات ضرور کہی، لیکن اس کا دل دنیا کی لالچ کی وجہ سے حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اور یہ شخص یعنی امیہ بن ابو سلط، یہ شخص غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں محمد کو قتل کروں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے ایک نیزہ لے کر اس کی گردن پہ خراش لگا دی، تو اس سے ایک تو اس کی زبان باہر نکل آئی، اور شور کرنا اس سے شروع کر دیا کہ محمد نے مجھے قتل کر دیا، محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ تو اسی طرح پھرتے پھرتے وہ واسطہ جہنم ہو گیا، اور اس کی زبان اسی طرح نکلی ہوئی تھی جیسے کتے کی ہو۔ اس شخص نے امیہ بن ابو سلط نے وہی کردار اپنایا جو کہ بلعام بن باورہ کا تھا۔ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جنت میں کیونکہ جانور نہیں جائیں گے، جنت میں سارے انسان جائیں گے، لیکن بلعام بن باورہ کی جو جلد ہے، اس کی جلد میں وہ کتا جو اصحاب کہف کا تھا، وہ کتا یعنی بلعام بن باورہ اصحاب کہف کی کتے کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اصحاب کہف کا جو کتا جو ہے اس کو بلعام بن باورہ کی شکل میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یعنی اس کتے کو جنت ملے گی، اس کے علاوہ کسی بھی جانور کو جنت نہیں ملے گی، لیکن اس کا جو انجام ہوگا وہ کتے کی شکل میں ہوگا، اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 176 میں یہ فرماتے ہیں
کہ ان کی مثال ایسی ہے، یہ مثال ایسی ہے، یہ مثال اس قوم کی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو، ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اور حق کو جانتے ہوئے حق سے انکار کرتا ہے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے انجام سے بچائے اور دین اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔